خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر۔ اب ذرا کھل کے مثال دے دوں گا تو سیاست مداران وقت کی زمین پہ شکن پڑ جائے گی۔ دنیا میں عادل کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے نام پہ عادل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہو رہا ہے۔ منصوبہ بند طریقے سے ظلم ہو رہا ہے عادل کے عنوان سے، منصوبہ بند طریقے سے استحصال ہو رہا ہے امداد کے نام پر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو شخص بھی، جو فرد بھی، جو متنفس بھی جہاں بھی نظام ظلم میں شریک ہے، اس کا محاسبہ ہو کر رہے گا۔ دنیا کی نگاہوں سے بچ کے نکل جائیں گے آپ، وہ جو اس نے اعلان کیا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے پوری پوری ہر اس بات کی جو تم عمل کرتے ہو۔ جس حد تک بھی ممکن ہو ظلم سے دامن بچا کر عدل کی طرف آ جائیں۔ میں اپنے بعض مخلص دوستوں سے جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنے اللہ کا اتنا سا بھی خیال کریں گے تو اللہ آپ کا اتنا خیال کرے گا۔ اگر آپ اپنے اللہ پہ ذرا سا بھی بھروسہ کریں گے تو اللہ، اب یہ ہماری دیہاتی زبان ہے، اللہ پر آپ ذرا سا بھروسہ کریں گے تو آپ کا بہت سا خیال رکھے گا۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ذرا سا آپ عادلانہ رویہ زندگی میں برتیں گے، کمک ادھر سے شامل حال ہوگی، مدد ادھر سے شامل حال ہوگی۔ اس لیے عادل کی کوشش کریں۔ یہ عادل، دیکھیے کوئی بھی فعل جب وجود میں آتا ہے تو اس کے گرد ایک حالہ بنتا چلا جاتا ہے۔ بڑے سے سمندر میں ایک چھوٹی سی کنکری پھینک دیں آپ، ایک چھوٹی سی کنکری، اور جب کنکری سطح آپ پہ پہنچے گی تو ایک لہر کا دائرہ بنے گا، وہ وہیں ختم نہیں ہو جائے گا، وہ لہر بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی، جتنی دور بھی اس کا دوسرا کنارہ ہو، وہ لہر جو ایک چھوٹی سی کنکری ڈالنے سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پورے سطح سمندر کا احاطہ ضرور کر لے گی۔ جو بھی وجود میں آئے گا فعل، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ توجہ رہے، دنیا سے نہ خوف کیجئے، آخرت کا خیال کیجئے۔ دنیا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا تو اپنے قدموں سے روندنے کی چیز ہے۔ دنیا ڈرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کی کمزوری دنیا کی طاقت بن جاتی ہے۔ دنیا کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، آپ نے اپنی کمزوری ظاہر کی، دنیا شیر ہو گئی۔ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے پاس۔ جو طاقت ایک نیک انسان کے پاس ہوتی ہے، جو طاقت ایک معصوم کردار کے پاس ہوتی ہے، وہ طاقت خطا کار کے پاس نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں۔ اس لیے اپنی عظمت انسانی کو، اپنی شرافت انسانی کو، اپنے شرف انسانی کو، اپنی کرامت انسانی کو، اپنے جاہ و جلال انسانی کو محفوظ رکھیے۔ بزم میں وہ حضرات ہیں، میں نام لے کر گزارش نہیں کرنا چاہتا، کئی مرتبہ نام لے چکا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں یہ سیاست میں ہے، یہ قانون میں ہے، مگر انہوں نے کبھی حق کا اصولوں کا سودا نہیں کیا۔ خدا ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر، میں جانتا ہوں، لیکن جو بھی شخص جس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی نے رشوت لے کر کچھ نہیں کیا، صرف ایک چھوٹی سی دستخط فرما دی، ایک دستخط، چند حروف، چند لکیریں، یہ کچھ وجود میں تو لایا۔ آپ نے کسی بینک کی تجوری نہیں توڑی،
آپ نے کہیں چوری نہیں کی، آپ نے کہیں ظلم نہیں کیا، آپ نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا عام زبان میں، آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، اپنے میز پہ بیٹھے ہوئے، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے، یا گھر جا کر اپنی خوابگاہ میں خاموشی سے بڑی لائٹ نہ جلا کر خواب میں، چونکہ میز کے اوپر کچھ نہیں لیا تھا، میز کے نیچے لیا تھا، تو شب خواب میں بیٹھ کر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک چھوٹا سا نشان بنا دیا، ایک خط، ایک دستخط، یہ چیز آپ وجود میں لائے، یہ سمندر میں وجود کے کنکری ڈال دی، اس کی لہریں اور موجیں آپ کے قدموں کی زنجیر بن کے رہیں گی۔ بے فکر نہ رہیں، آپ کے قدموں کی زنجیر کیا ہے؟ وہ موجیں جو اس کنکری سے پیدا ہوئی تھی، جو آپ نے ڈالی تھی، کسی اور نے نہیں، افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ زندگی کی سچائی ہے۔ اس معیار پر، اس میزان پر ہر فرد سوچے، کہیں کوئی ایک لکھا نہیں، کہہ دیا ایک لفظ، ایک لفظ باطل کی حمایت میں کہہ دیا، ایک لفظ حق کے خلاف کہہ دیا، یا ایک لفظ مخالف حق کہہ دیا، یا ایک لفظ موافق باطل کہہ دیا، یہ ایک لفظ یہ ایک بڑا پتھر ہے جو اچھالا ہے آپ نے فضائے زندگی میں، یہ کہیں اور نہیں گرے گا، یہ پورے فضائے حیات کو مقدر کرے گا، کر کے گرے گا آپ ہی کے اوپر۔ یہ جو پتھر آپ نے اچھالا ہے مقدر کرے گا پوری فضا کو، مگر گرے گا آپ کے اوپر۔ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا اچھالا ہوا پتھر کسی اور پر گرے گا اور آپ صحیح و سالم رہ جائیں گے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جہاں لفظ کا حساب ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے اپنے منشور حق و عدل و انصاف میں کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم کچھ کہو تب بھی عدل کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے، فَعْدِلُوا، یہ اعدلوا کا لفظ یاد ہے نا، اسی آیت میں جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو وہ تقوی سے نزدیک ہے، واضح ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اگر تم نے کہا، ایک لفظ اگر کہا، وَإِذَا قُلْتُمْ قرآن، فَعْدِلُوا، عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ توجہ ہے؟ یہ ہم زندگی میں برتتے ہیں یا نہیں؟ اور چونکہ ہم اپنی زندگی میں نہیں برتتے، جب انسان کا آئینہ مقدر ہو جاتا ہے تو وہ جیسی اپنی صورت بنا لیتا ہے، جیسی اپنی سیرت بنا لیتا ہے، ویسے ہی دوسرے کی صورت کو سمجھتا ہے، ویسے ہی دوسرے کی سیرت کو سمجھتا ہے۔ اگر ہم حق شعار ہیں تو دوسرے کو بھی پہلی نظر میں حق شعار سمجھیں گے، جب تک کہ اس کی باطل شعاری سامنے نہ آ جائے۔ اگر ہم نے باطل شعاری اختیار کر لی ہے تو دوسرے کو بھی سب سے پہلے باطل پرست و باطل شعار سمجھیں گے، چاہے اس وہ حق شعار ہی کیوں نہ ہو۔ اور انسان کی یہ فطرت وہ ہے کہ جو مخلوقات کو کیا خدا کو بھی نہیں چھوڑتی، انسان خدا کے حق میں بھی بدزنی و بدگمانی کرتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہم ان کے ظنون سے نزدیک تر ہیں، وہ جیسا ہمارے بارے میں ظن رکھیں گے، جیسا سوچیں گے ویسا ہمیں پائیں گے، جیسا انسان ہوگا ویسا ہی دوسرے کو سمجھے گا۔ یہ اصول یوں ہی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آئینہ مقدر ہو جائے گا تو پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ اور اسی لیے چونکہ مسلمانوں میں نسل پرستی، خاندان پرستی، قبیلہ پرستی، زر پرستی، زن پرستی اور خدا معلوم باطل پرستی کی کتنی شکلیں پیدا ہو گئیں، حق پرستی سے دور ہوتے چلے گئے، اس لیے نتیجہ یہ ہوا نعوذ باللہ کہ وہ رسول اللہ کے ارشادات کو بھی
اس معیار پہ پرکھنے لگے جیسا ان کا نفس تھا. وہ رسول جس کی زبان مبارک سے قرآن نازل ہوا اور جس نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اگر تم کچھ کہو تب بھی عادل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو. وہ اگر اپنے کسی عزیز کے لیے کچھ کہے گا تو عادلانہ معیار پر کہے گا، غیر عادلانہ معیار پہ نہیں کہے گا. رسول اگر کسی کو کچھ کہے گا، چاہے وہ بھائی کو کہے، چاہے داماد کو کہے، چاہے وہ چچا کے لیے کہے، چاہے وہ چچی کے لیے کہے، چاہے وہ پھوپھی کے لیے کہے، چاہے وہ نواسوں کے لیے کہے، چاہے وہ بیٹی کے لیے کہے، اب یہ رسول کہہ چکا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تم جب کچھ کہو تو عدالت سے کہو، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول کے رشتہ داروں میں کوئی حق پر نہ ہو اور رسول اسے حق پر بتائے. اسلام کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ ابو لہب نے یا ابو سفیان نے؟ ابو لہب رسول کا چچا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں سربراہی کس نے کی؟ ابو سفیان نے جنگوں میں سربراہی کی. اور بدر سے لے کر احزاب تک، فتح مکہ تک مجبوراً آخر میں اسلام کو اختیار کیا. اسلام کی نقاب ڈالی ہے جان بچانے کے لیے. تاریخ ہے اسلام کی نقاب ڈالی ہے جان بچانے کے لیے. اور اس کے بعد نسل ابو سفیان، دیکھ لیجیے کربلا تک کا واقعہ اور کربلا کے بعد تک تاریخ دیانتداری سے پڑھیے. مگر اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے کیا سورہ لہر نازل کیا؟ کیوں؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم